بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس سے روکتے ہیں جو منکر ہو، ہم اس کا حکم دیتے ہیں جو معروف ہو. آل محمد جس سے روک دیں وہ منکر بن جاتا ہے، جس کو کہہ دیں وہ معروف بن جاتا ہے. سلامات بھیجیں محمد اور آل محمد. اب یہ میرے الفاظ نہیں ہے، زیارت کے الفاظ ہیں. فالحق ما رضیتم والباطل ما اسخطتم والمعروف ما امرتم بے والمنکر ما نہیتم. جس سے آپ روک دے، آل محمد جس چیز سے روکنے، لیکن اگر میں آل محمد کے نام ہی پر ان چیزوں کو کرنے لگوں کہ جن چیزوں سے آل محمد نے روکا ہے، مطلب ادھر کیا کہہ رہے ہیں، جس چیز کا آپ حکم، آپ نیکی کے علاوہ حکم دیتے ہی نہیں ہیں، آپ برائی کے علاوہ روکتے ہی نہیں ہیں. اہل بیت اطہار سے دین لینا ہے، آل محمد سے دین لینا ہے. آل محمد کے دین میں اپنی رائے کو شامل نہیں کرنا ہے، اپنی فکر نہیں لانی ہے. اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی ان محفلوں میں، ان تذکرہ الہی میں، دیکھیے میں آپ کو ایک اچھی صلوات پڑھیں تو میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ، اور وہ چیز یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کا عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے جگہ کے تبدیل ہونے سے، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح نیکی ہوتی ہے. 2 رکعت نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. 2 رکعت نماز آپ محلے کی مسجد میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. پھر جامع مسجد میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. پھر شہر کی بڑی مسجد میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. ٹھیک ہے. پھر مکے مدینے کی مسجد میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. پھر جا کے مسجد نبوی میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. پھر جا کے کعبے میں پڑھیے تو 2 رکعت تو 2 ہی رکعت رہی نا، مگر اجر بڑھتا چلا گیا. جیسے جیسے مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے 2 رکعت کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جھوٹ، چوری، گناہ آپ نے اپنے گھر پہ کیا تب بھی گناہ ہے، لیکن اگر آپ نے وہی گناہ عزا خانے میں کیا، امام باڑے میں، تو پتہ لوگ کیا کہیں گے، یار ویسے تو گناہ ہے ہی لیکن کم بخت نے وہاں کیا آگے، سمجھ رہے؟ تو یہ گناہ کیا، اچھا یہ گناہ پھر بڑے عزا خانے کے بجائے خود حرم امام میں جا کے کر دیا، یہی گناہ کعبے میں جا کے کر دیا، یہی گناہ جامع مسجد میں جا کے کر دیا. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے مقام کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے نیکی کی اور گناہ کی کا وزن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ پاکیزہ جگہ پہ گناہ کریں گے تو 2 گناہ کا عذاب آپ کو ملے گا، ایک تو گناہ کا، ایک اس جگہ کی حرمت کو پامال کیا. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ مسئلہ اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے، اس مسئلے پہ تھوڑا سا کھل کے توجہ دیں اور مصلحت کا شکار نہ بنے. تو لہذا مثلا گناہ میں سے ایک گناہ کیا ہے، اپنی اولاد کے درمیان عدالت نہ کرنا. بیٹے آپ ہی کے ہیں دونوں اور بیٹا بیٹی ہیں، تو بیٹے کو زیادہ رتبہ دینا اور بیٹی کو رتبہ نہ دینا. جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہ ہے کہ لڑکا ہوگا تو لڈو بٹیں گے اور لڑکی ہوگی تو مری مری آواز میں دادی کہتی ہے لڑکی ہوئی. بھائی پوچھئے ذرا، مطلب جن کے لڑکا ہو تو ارے لڑکا ہوا ماشاءاللہ، اور آپ چچا بن گئے اور آپ وہ ماموں بن گئے اور آپ یہ بن گئے، اور وہ لڑکی ہوئی ہو، کیا ہوا ہے؟ اب وہ تو خود تو فون کر ہی نہیں رہے، اب خود نہیں فون کر رہے. اگر ہم نہیں کر لیا غلطی سے کہ بھائی کیا ہوا، اجی کیا ہوتا، لڑکی ہوئی. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اسلام ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ہم صحیح اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں. خدا کی قسم وہ شیعہ قوم لڑکے لڑکی میں فرق کرے کہ جن کے مذہب میں علی کی زینت کا نام زینب ہو. لہذا اگر میں اس پر 15 منٹ بھی بولوں تو میرا گھنٹہ تقریباً پورا ہو جائے گا. اشعار کی گنجائش آج محفل میں شاید نہیں ہے. آج میری طرف سے بھرپور موقع ہے ان شاعروں کو کہ وہ اشعار پڑھیں.
اگر آپ کہیں گے تو ایک میں بھی پڑھ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. اور سب سے پہلے میں جو شب جمعہ ہے اسی کی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے کہ شب جمعہ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو ہم کو اعمال کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے. اور جو ارواح ہیں جو ہمارے مرحومین ہو چکے ہیں ان کو بھی شب جمعہ میں پرمیشن دی جاتی ہے کہ جاؤ اور سوال کر کے آؤ کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمارے ماں باپ مرحوم، ہمارے دادا دادی مرحوم، ہمارے رشتہ دار مرحوم، وہ سب کے سب شب جمعہ میں آتے ہیں. اب اگر آپ ان کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ خوش خوش چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے تو وہ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. بہترین ہے وہ انسان جو اپنے ورنے والوں کو جب لوٹائے تو خوشی کے ساتھ لوٹائے، ان کو رنجیدہ کر کے نہ لوٹائے. یہ شب جمعہ کی ایک خاصیت ہے کہ جہاں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ تمہاری مال کے محتاج نہیں ہے، تمہارے اقتدار کے محتاج نہیں ہے، تمہاری سلطنت کے محتاج نہیں ہے، تمہارے پیسے کے محتاج نہیں ہے. اگر تم سے کچھ بھی نہ آتا ہو تو خالی بسم اللہ پڑھ کے پہنچا دو. اتنا تو آتا ہی ہے، چاہے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، بالکل جاہل ہے قرآن سے، بسم اللہ تو آتا ہے. اور اگر آپ سے بسم اللہ بھی نہیں آتا تو پھر اپنے کو شیعہ نہ کہیے. ہاں یہ بھی سن لیجیے آپ. مطلب اگر آپ اتنے بالکل ڈوبے ہوئے ہیں جہالت کے سمندر میں تو پھر آپ جو ہیں وہ شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ بسم اللہ تو آپ کے یاد ہونی ہی چاہیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اسے چھوٹی نہ سمجھیے آپ. ہمارا آدمی سمجھتا کہ نہیں یار بسم اللہ تو چھوٹی سی آیت ہے، اس سے ہمارے مرحومین کو کیا ملے گا. بھائی یہ بسم اللہ نہیں ہے، بے کے نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے، بے کے نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے. تو لہذا اپنے مرحومین کو آپ مایوس نہ لوٹائیں. شب جمعہ میں چاہے بسم اللہ 11 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں. بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ یہ ایک آیت یہ سب سے محبوب آیت ہے. یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ریپیٹ یہی ہے، سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تو ہے ہر جگہ. مطلب 114 سورے تو 114 بار بسم اللہ قرآن مجید میں موجود ہے. ایک میں نہیں ہے تو دوسرے میں 2 بار ہے، مگر اللہ نہیں چاہتا کہ بسم اللہ میں کمی ہو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ، اور کہتے ہیں یہی بہت بڑا اسم اعظم ہے. اگر کسی عذاب سے محفوظ رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اندازہ ہو تو ایسے سوچ لیجئے کہ ادھر جناب موسیٰ بد دعا کر رہے ہیں فرعون کے لیے، لیکن فرعون پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، اور ایک نبی کی بد دعا ہے. اللہ سے پوچھا مناجات میں، پروردگار میں فرعون کے لیے بد دعا کر رہا ہوں، اس پر اثر کیوں نہیں ہوتا، اس کا محل اس پہ کیوں نہیں گر جاتا. اے موسیٰ ذرا جا کے تو دیکھو، اس کے مین دروازے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھلا میں اس کو ہلاک کیسے کروں جو مجھے رحمان بھی مان رہا ہو رحیم بھی مان رہا ہو. تو اس کی بلڈنگ، اس کا محل جس میں بسم اللہ الرحمن، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا شعار بنائیے. آج کی محفل کا یہ پہلا تحفہ ہے آپ کو کہ اسے چھوٹی آیت نہ سمجھیے، پورا قرآن ہے اس آیت کے اندر، اور بہت اجر و ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اپنے صلوات زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے، کیونکہ میں نے ایک اشرا پڑھا باقاعدہ اسی موضوع پہ یہی پڑھا ہے کہ صلوات سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. جتنی بھی فضیلتیں، کعبے میں پیدا ہونا، خیبر میں علم اٹھانا، خیبر کو اٹھا لینا، دروازے کو توڑ دینا، مثلاً پتھر پہ علم گاڑ دینا، مسجد میں شہید، ساری میرے مولا کی فضیلتیں ایک طرف ہیں، مگر جو آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے صلوات.
اس لیے کہ صلوات اسی پہ ہوتی ہے جو پاک ہو. سمجھ رہا ہے؟ یہ آل محمد کی پاکیزگی کی دلیل ہے. تو صلوات اور بسم اللہ. تو یہ شب جمعہ کے حوالے سے تھا، چونکہ اس لیے کہ یہ مناسبت ہے بہت بڑی، اس میں آپ غافل نہ ہو. اس لیے کہ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فرشتوں کی ایک ٹیم آتی ہے دوپہر میں شب جمعہ میں، اور وہ جمعے کے اینڈ تک رہتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہے صرف بندے نے کتنی بار صلوات پڑھا. ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. کام ہے تو کیا ہے؟ صلوات کتنی بار پڑھا ہے. تو ایک تو اعمال جمعہ میں سے سب سے بڑا عمل ہے صلوات. زیادہ سے زیادہ گھر جائیے، صلوات پڑھیے، دن میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے. یہ ایک اعمال میں سے ایک عمل ہے. دوسرا عمل ہے جمعے کے دن کچھ نہ کچھ دین کی نالج، کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم. ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی مدرسے میں جانے، کسی اسکول میں جانے کی. آپ کے ہاتھ میں پوری لائبریری موجود ہے موبائل کی شکل میں، اتنی کلاسز پڑی ہوئی ہیں، اور کسی بھی دین، کچھ نہ کچھ دین سیکھنے میں اپنا وقت لگائیے جمعے کے دن. اس لیے کہ جب آپ کو امام کی آرمی میں شامل کیا جائے گا تو سب سے پہلے امام پوچھیں گے آپ سے دین کتنا آتا ہے. تو سب سے پہلا سوال کیا کریں گے امام زمانہ جوان سے آ کے؟